الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وهادينا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة بعشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه متفق عليه. نیکیاں کمالو ماہ رمضان آ گیا، گناہ تو برے کا لگوان آ گیا. نیکیاں کمالو ماہ رمضان آ گیا، گناہ تو برے کا لگوان آ گیا. 11 مہینے جڑے مسجد نہیں وڑدے، 11 مہینے جڑے مسجد نہیں وڑدے، او بھی ویکھ لو اج نمازاں پہ پڑھ دے. اللہ نال یاریاں لگوان آ گیا، نیکیاں کمالو ماہ رمضان آ گیا. شیطانہ تائیں رب سونے لائیاں ہاتھ کڑیاں، تائیوں اج ویکھ لو مسیتاں بھریاں. شیطانہ تائیں رب سونے لائیاں ہاتھ کڑیاں، تائیوں اج ویکھ لو مسیتاں بھریاں. مسجداں دیاں رونقاں ودان آ گیا، نیکیاں کمالو ماہ رمضان آ گیا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے، جس اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، پوری کائنات کا نظام چلایا. وحدہ لا شریک، ازل تو کرنا ہے، ابد تک کرنا رہے گا. ہمیشہ ہمیش اس کلے اللہ دی بادشاہی، بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب. ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی شبنم دے قطرات نالوں زیادہ صلاۃ و سلام امام کائنات، فخر موجودات، مرشد اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بلند و بالا ذات پاک واسطے. سامعین و حضرات،
اج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندیاں تے بڑا ہی انعام و اکرام فرمایا ہے۔ مالک کائنات نے ساڈی بخشش واسطے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ، مقدس مہینہ ساڈے اوپر فرض کیتا، اور اللہ دی رحمت دے نال اس مہینے دیا بہاراں، رحمتاں، برکتاں مومن اللہ دے نیک بندے سمیت رہے۔ بڑے ہی مقدر دی بات ہے جنہاں نوں اللہ نے دوبارہ صحت و سلامتی دے نال رمضان دا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ قسمتاں انہاں دیاں ماڑیاں جنہاں دی زندگی دے اندر رمضان آیا ہے، حقیقتاً وہ بیمار نے بیماری دی وجہ تو روزہ رکھ کے دے اجر و ثواب تو محروم نہیں، اور وہ لوگ بھی حسرت اپنے دلوں کے اندر لے کے قبرستان دے مہمان بن گئے، جڑے پچھلے سال رمضان دے روزے رکھتے رہے اپنی زندگی اندر، جنہاں نے ہمیشہ رمضان المبارک دے اس ماہ مقدس کا احترام کیتا، ادب کیتا، ایدیاں رحمتاں سمیٹیاں۔ یقیناً بڑا رحمتاں والا مہینہ ہے، بڑا عظمتاں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے امام کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ ایسی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے بارے اللہ رب رحمان نے خود اعلان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر میں اپنی مقدس مطہر منظم من اللہ کلام قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور یہ مقدس مطہر بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کی ایک رات 84 سال تے 9 مہینیاں دی عبادت دے نالوں افضل ترین عمل اس مہینے دے اندر اس رات نو لیلۃ القدر کیا جاتا ہے، جس بارے مالک کائنات نے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اے بابرکت مہینہ جس کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں، اسی اپنے قرآن نازل فرمایا وہ لیلۃ القدر دی رات، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے دنیا والےو تسی اس لیلۃ القدر دا مقام کی جانو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، او رات جس کے اندر اللہ کا الحاکمین نے آسمان تو فرشتیاں دا بھی نزول فرمایا۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس مہینے دے اندر آخری عشرے دے
وچ اللہ رب رحمان نے ایک رات ایسی لکھ دیتی ہے، ایسی رات دے اندر شامل کر دیتی ہے جدی عبادت کئی مہینیاں دیاں عبادتاں دے نالوں افضل عمل ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے میرے برادر، میرے بزرگوں دے دوستو، پردے اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والی اسلامی روحانی مور بہنوں، موقع بڑا غنیمت ہے، اللہ رب رحمان نے موقع عطا فرما دیتا ہے، مالک کائنات نے رحمتاں فرما دیا نے۔ اس رمضان دے مہینے دے اندر آؤ نا اپنے مالک دے نال صلح کر لئیے، اپنے مالک دے قریب ہو کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیے، عبادتاں کر کر کے اپنے اللہ نو راضی کر لئیے اور اپنے مالک دے اللہ دے حضور سجدے اندر سر رکھ کے او دیاں قربتاں نو حاصل کر لئیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیونکہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماتے ہیں لوگوں اے جڑا روزہ ہے نا، روزہ الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈال ہے، ڈال اونوں کیا جاندا ہے جدوں کوئی دشمن تو بچن واسطے کسی چیز دے سامنے آ کے، کسی چیز دی اوٹ اندر آ کے دشمن دے ہتھیار تو بچدا ہے، دشمن دے وار تو بچدا ہے، تلوار کوئی چلائے او دے تو بچن واسطے پہلے وقتاں دے اندر ڈال ہویا کرਦੀ سی۔ وہ ہر بندہ لڑن والا اپنے ہاتھ اندر ایک ہاتھ اندر تلوار پکڑ کے چلاتا اور دوسرے ہاتھ دے اندر ایک ڈال پھڑ کے اگلے دشمن دے وار کے سامنے ڈال کر دیتا۔ ایک لوہے کی پلیٹ نما چیز سی اور بڑی مضبوط چیز۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ وقت گزریا، پھر مورچہ آ گیا، مورچے نو ڈھال بنا دیتا گیا، پھر وہ بھی وقت چلا گیا۔ آج بڑے بڑے گورے اور بڑیاں بڑیاں توپاں تے جناب بڑیاں بڑیاں بندر بند گڑیاں آ گئیاں جنہاں دے اندر چھپ کے تے دشمن دے وار تو بچیا جاندا ہے۔ تے انسان دا سب تو بڑا دشمن اے شیطان لعین ہے، اے ہر ویلے انسان ابن آدم نو گمراہ کردا ہے، اے تے مالک تو اینو دور کردا ہے، مالک دیاں نافرمانیاں کرن دے اے بندے نو اکتاندا ہے، اکساندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اے رمضان المبارک دا مہینہ اے دے اندر تے شیطان بند دیتا گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ دے بندے اللہ دیاں نافرمانیاں کردے نے، اللہ دے بندے اللہ رب رحمان دے حکم دیاں حکم ادھوریاں کر رہے نے کہ شیطان دی صحبت دا اور شیطان دا رنگ اتنا زیادہ چڑھ چکے ہے کہ ایک مہینے دی ایک بندہ پرواہ نہیں کرتا، اپنے مالک دیاں رحمتاں نو سمیٹدا ہی نہیں، شیطان دے بد جان تو فائدہ اٹھاندا ہی نہیں، غیبتاں چغل خوریاں اور اسی طرح ناکام دے مضمون اے گندے اپنے ارادیاں دا اظہار کردا ہے۔ اے کون ہے؟ اے گناہگار بندہ، اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اپنے مالک کو دور رہنے والا بندہ ہے، اور اے شیطان کا چیلا ہے، شیطان کے بد چکے ہے، اور شیطان کے چیلے اگے شیطان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد بلند آواز دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماتے نے شیطان تو بچن واسطے، شیطان دی ٹال تو بچن واسطے، شیطان دے وار تو بچن واسطے روزہ ٹالے، روزہ بچاؤ دا ذریعہ ہے، روزہ رکھو تے دل اندر اتفاقاً اللہ رب رحمان دا ادب آ جاندا ہے، روزہ بندہ رکھ لیندا ہے، اللہ احکم الحاکمین دا دل اندر بندہ جڑا نا حیا رکھ لیندا
فرمائے الصیام جنہ، اے رمضان دا روزہ اللہ اکبر اللہ تیرے میرے واسطے جہنم تو آڑ بن کے آیا ہے، جہنم تو پردہ بن کے آیا ہے۔ اپنی مرضیاں تیریاں مرضیاں انسان دیاں نے، اپنے آپ انہاں گناہاں تو بچا لوے، اپنے آپ جہنم دا پالن بنن تو بچا لوے۔ اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے مسند کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کلو عمل ابن آدم یضاعف له یضاعف الحسنات فله بعشر امثالها۔ اور لوگوں اللہ احکم الحاکمین نے اعلان فرما دیتا ہے، اے میرے بندے ہر آدم دا عمل ابن آدم آدم دے ہر بیٹے دا عمل گناہگار ہوئے یا نیکوکار ہوئے، اسی دے ہر عمل ہر نیکی دے بدلے اینوں 10 نیکیاں عام دنوں دے اندر عطا کر دینے آن۔ اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں یہ عام دنوں دی بات ہے، 10 تو لے کے 7 میں آتے سے 700 تک اتنی نیکیاں نو بڑھا دیتا جاتا ہے۔ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں قال اللہ تعالی قال اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی بہی۔ اوے ابن آدم عام دنوں دے اندر تینوں ایک نیکی دیاں 10 تو لے کے 700 تک عطا کر دینا، لیکن اے روزہ رمضان دا روزہ جیڑا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، اے روزہ بندیا تو میرے واسطے رکھے گا نا، روزہ تو میرے واسطے رکھے ہے، ایدہ اجر بھی میں آپ ہی دیاں گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوئے گا، حساب و کتاب ہوئے ہے، اللہ دا میزان ترازو لگیا ہوئے ہے، احکم الحاکمین اپنی عدالت عظمی والی کرسی پہ جلوہ کرنے، نمازیاں دا اجر دین واسطے فرشتیاں نو آرڈر دیتا جا رہے ہے، حاجیاں دا اجر دین واسطے فرشتیاں نو حکم دیتا جا رہے ہے، سبیاں دیاں سخاوتاں دے بدلے اجر دین واسطے فرشتے مقرر نے، ہر عمل دا اجر اے فرشتے دے رہے، لیکن اے روزے دار اللہ دے دربار اندر آئے گا، مالک کائنات اعلان فرمان گے، اوے میرے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، اے میرا بندہ روزے دار آ رہے ہے۔ اللہ سونیا کیا ایدہ اجر نہیں دینا؟ فرمایا کیوں نہیں، ایدہ اجر کیوں نہیں دینا؟ اللہ جی پھر سانو پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ مالک کائنات اعلان فرمان گے، او میرے فرشتوں اے روزے دار بندہ ہے، انہیں روزہ میرے واسطے رکھیا سی، آج اجر میں آپ اللہ احکم الحاکمین انہوں دیاں گا، اے تانوں نہیں پتا میں انہوں اجر کنا دینا ہے۔ اللہ پاک نے ہر عمل دے اجر دے پارے امام کائنات محبوب خدا حبیب کبریا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا، پر روزے دار دا اجر نہیں دسیا۔ روزے دار نو اللہ ہی جاندا ہے اینو کتنا اجر ملے گا۔ اس واسطے میرے بزرگوں میرے پیرو اے رمضان آیا ایدیاں قدرہ کر لو، ہم وہ منائے تیرے کول سال پچھوں آیا ہے، تیرے لئی رحمتاں تے برکتاں لے آیا ہے، نیکیاں دے نال راضی کرو رحمان نو، اللہ پاک بھیجے آئے ماہ رمضان نو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اللہ رب رحمان کا مہمان آ گیا ہے، آگے پیچھے بندہ جے کوئی عمل کماندا، عام دنوں کے اندر آگے پیچھے بندہ جے کوئی عمل کماندا، دساں دا ثواب سونے رب کولوں پاوندا، ماہ رمضان آیا 700 پڑھان نوں اللہ پاک بھیجے آئے، ماہ رمضان نوں راضی کر لو اور رب نوں راضی کر لو، اور رب نوں راضی کر لو، دکھ دے کے جان نوں رب نوں راضی کر لو، دکھ دے کے جان نوں اللہ پاک بھیجے آئے ماہ رمضان نوں۔ او بھائیو میرے کہنے ہوتے عمل کماونا، او بہنوں میرے کہنے ہوتے عمل کماونا، اجے رمضان المبارک کی ابتدا ہے، رات رات 6واں روز ہے، اللہ اکبر، اللہ ابتدا اجے باقی 24 یا 23 دن باقی نے، تے کوئی بندہ اس رمضان دا روزہ نہ چھڈیا جے، کہ ایسا نہ ہوئے کہ روزہ چھڈ دیتا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک دیاں اتنی عظمتاں تے شاناں نے، جیڑا بندہ جان بوجھ کے ایدا ایک روزہ چھڈ دیندا ہے، اے بندہ عام دناں دے اندر رمضان تو ہٹ کے جیڑا رمضان گزریا ہے اے دے تو بعد اس ساری زندگی 20-30 سال 50 سال اس روزے دیاں قضاواں مسلسل دیندا رہے، تے اس روزے دے اجر و ثواب نہیں پہنچ سکدا جس روزے نوں جان بوجھ کے چھڈ دیتا، جان بوجھ کے توڑ دیتا۔ ایک اور حدیث مسند احمد کے اندر آقا فرماتے ہیں رمضان دے روزے دے اجر دے بارے اے تے اللہ ہی جاندا ہے، لیکن ایک جڑی اللہ نے جنت الاٹ کرنی ہے، ایک نفلی روزہ بندہ رکھے، اودا کتنا جنت دے اندر حصہ ہے، کتنا اودا جنت دے اندر پلاٹ الاٹ ہونا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک کوا آنڈے دے اندروں نکلتا ایڈا بچہ اڑنا شروع کر دیندا ہے، پروازاں کرنا شروع کر دیندا ہے، کم از کم کان دے بارے مشہور ہے کاواں کروڑ، ایک 1 کروڑ سال زندگی ہے یا 100 سال زندگی ہے یا 1000 سال زندگی ہے، اللہ اکبر، 100 سال ہی ہوئے تے ایک کوا پرواز کردا جتھے جا کے یہ 100 سال دے زندگی دے ایام ختم ہون، اے جا کے ڈگ پیندا ہے اٹھن والی جگہ تو لے کے انہیں جنیاں مسافتاں طے کیتیاں نے، انہیں جنہ سفر طے کیتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے نوں نفلی روزہ اللہ دے واسطے نفلی روزہ رکھن والے نوں اپنی جنت دے اندر اتنا لمبا چوڑا پلاٹ عطا کر دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیڑا مہینہ رمضان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے رمضان دا مہینہ، اے رمضان دے روزے جڑے تواڈے تو پہلے لوگاں تے بھی فرض کیتے گئے، آقا فرماندے نے ایک روزہ بندہ اپنا جان بوجھ کے چھڈ دیندا ہے، اے صحیح بخاری، اے ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد اور اے دارمی دی حدیث ہے۔ آقا فرماندے نے لم یقد عنہ صوم الدہر کلہ وان صام ابن سعد این صائمون۔ ساری زندگی اس روزے دیاں قضاواں دیندا رہے، حق ادا نہیں ہو سکتا، اس واسطے میں گناہگار ایک منت سماجت کرنا چاہنا، او بھائیو میرے کہنے ہوتے عمل کماونا، زندگی
دے وچ کوئی روزہ نہ گواونا زندگی دے وچ کوئی روزہ نہ گواونا پھر ویکھنا اے دا او ویکھنا اے دا مقام حشر دے میدان نو اللہ پاک بھیجے آئے ماہ رمضان نو کر لو اپنے رب نو راضی بھوک دے کے جان نو اللہ پاک بھیجے آئے ماہ رمضان نو آؤ نا رمضان دیاں بہاراں رمضان دیاں برکتاں گنیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سابو میاں تے سیفن اللہ پاک اس بندے دے 700 تو بھی زیادہ ایک نیکی دا اجر انہوں دے دیندا ہے یہ سمجھو ذرا ایک بندہ آمدیاں دے اندر ایک قرآن دا حرف پڑھدا ہے اللہ اینوں ایک لفظ دے بدلے الف دے بدلے لام دے بدلے میم دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے او یارو کنے مقدراں والے بندے ہو کنی عظمت والے بندے ہو کنا مقام اللہ نے انہاں مومن بندیاں نو عطا کر دیتا ہے اگر کوئی بندہ اج ایک لفظ پڑھ لیتا ہے الف دے بدلے اینو اج 10 نہیں بلکہ 700 تو بھی زیادہ اللہ نے نیاں عطا کر دیتے ہیں سبحان اللہ میں لگتا ہے بندے سنتے کر یار شہر ہو کے بیٹھو اے بڑا قیمتی ٹائم جے اج دا جمعہ ادا کرنا عام جمعہ نہیں جے پہلے ایک جمعہ ادا کیتے ہم ایک دا ہی اجر ملدا رہیا ہے اج اللہ دی رحمت دے نال اے جمعے دا اجر ایک دا نہیں بلکہ 700 تو زیادہ جمعہ دا اجر پیا ملدا ہے ایک بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہندا سی پچھلے جمعے اندر انہوں ایک نیکی ایک سبحان اللہ دا اجر ملیا تے جڑے مقدراں والے نے اج سبحان اللہ کہہ رہے ہیں رمضان دے اندر سبحان اللہ دیاں تسبیحاں پڑھیاں نے انہوں ایک نہیں بلکہ 700 دفعہ تسبیح کرن دا سبحان اللہ دا اجر ملدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا اے لوگوں پہلے عام دناں دے اندر تسی ایک نیکی کر دیو جڑا بندہ ایک نیکی کردا ہے ایک عمل کردا ہے ایک نماز پڑھدا ہے ایک نفل پڑھدا ہے ایک سنت پڑھدا ہے ایک فرض پڑھدا ہے اونوں عام دناں دے اندر 10 دے برابر اجر و ثواب دتا جاندا ہے سورہ انعام اللہ دا قرآن من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا اینوں 10 دے مثل اجر دیتا جاندا ہے مالک دیاں مہربانیاں دیکھو اپنے بندیاں تے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا اگر کوئی بندہ ایک گناہ کردا ہے تے 10 نہیں لکھے جاندے بلکہ ایک ہی گناہ لکھیا جاندا ہے نیکی ایک کردا ہے تے اجر کنیاں دا ملدا ہے 10 دا بولو اجر کنیاں دا ملدا ہے 10 نیکیاں دا تے گناہ ایک کردا ہے تے گناہ یہ 10 نہیں لکھے جاندے بلکہ ایک ہی لکھیا جاندا ہے تے اج رمضان دیاں بہاراں نے اج رمضان المبارک دیاں برکتاں نے ایک دے بدلے 10 نہیں بلکہ 700 تو بھی زیادہ 1000 بھی ہو سکتا ہے 10,000 بھی ہو سکتا ہے 1 کروڑ تے ارب خرب بھی ہو سکتا ہے مالک دے مہربان پر ہے کوئی بندہ جیڑا اپنے مالک نو راضی کر لے ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں کیڑا بندہ جیڑا اپنے رب دی رضا دے واسطے دن رات تسبیحاں اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ وہ آؤ ایک عظیم بات مینوں یاد آ گئی ہے بڑی افضل ترین تسبیح بہترین عمل جدا اجر و ثواب حد ہی کوئی نہیں
آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جیڑا بندہ اے کلمات پڑھ لیندا ہے او دے اجر دا بھی کوئی حساب نہیں، اللہ انہوں کتنا اجر دین گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے مومنہ دے نال وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے مومنہ نو خطاب کیتا ہے او مومن جڑے رمضان المبارک دا انتظار کر رہے سن، رمضان المبارک دی آمد دا انتظار کر رہے سی کہ اللہ کیڑا ویلا ہوئے رمضان دا مہینہ آ جائے، روزہ رکھیے، سحریاں کریے، افطاریاں کریے، کیونکہ مومن نو اللہ رب رحمان روزے دی وجہ تو دو خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک روزے دار نو افطاری کے ٹائم تے خوشی ہوندی ہے کہ اللہ دی نعمتاں ملن والیاں نے، میں مشروب پین والا، میں بریانیاں تے کھجوراں کھان لگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے آقا فرماندے نے دوسری روزے دار دی خوشی اینو قیامت والے دن ہوئے گی، عند لقاء ربہ، جدوں اپنے رب نال ملاقات کرے گا، اپنے اللہ دا دیدار کرے گا، اپنے مالک دا عظمتاں والا عزتاں والا چہرہ دیکھے گا۔ اے مومن تے مومن انتظار اندر سی نا رمضان المبارک دے مہینے دے، آؤ محبت دیاں باتاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تجھ میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ اے مومن دے دل دا تخیل اور مومن دے خیالات، مومن دے جذبات نے، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، تجھ میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، جھڑ جائیں گے گناہ، اے روزے داراں دے جھڑ جائیں گے گناہ، بنیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ میرا دل میری جان تجھ پہ قربان تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر تھے تیرے ایمان والے، قرآن والے، منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے، قرآن والے، کیوں تجھ میں جھڑ جائیں گے گناہ، بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو۔ اے او مومن جتنے بارے اللہ کا الحاکمین نے اعلان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اسی ایمان والے کو مخاطب کیتا ہے، اللہ نے ایمانداروں کو مخاطب کیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سینکڑوں بار اللہ رب رحمان نے یا ایھا الذین آمنوا ایمانداروں کو مخاطب کیتا ہے۔ جنہوں کوئی بہت بڑا مسئلہ آیا ہے، کوئی بڑا دل گردے والا عمل آیا ہے، اللہ نے مومن بندیاں کو مخاطب کیتا ہے۔ ایمانداروں کو اللہ نے آواز دیتی ہے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور ایمان
کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع تھوڑی تھوڑی اگے تشریف لے آؤ پاک ساتھی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کھڑے نے انہوں جگہ دیو جدوں نماز کا ٹائم ہوئے گا اوپر چلے جائیں گے چونکہ اوپر گرمی ہے اس واسطے احساس کرو اگے کے آ جاؤ اے آمن والے دوستوں مہمانوں جگہ دیو ایک نماز کے ٹائم پہ اوپر چلے جائیں گے ذرا محبت کا اظہار کریا کرو خود ہی قریب ہو جایا کرو اللہ احکم الحاکمین نے جمعے کے واسطے اعلان کیتا ہے کاروبار تجارت چھڑ کے دکان چھڑ کے اللہ کے گھر اذان سن کے آئے گا تے کون آئے گا مومن آئے گا کون آئے گا مومن آئے گا اے فاسق فاجر اے دنیا دار بے ایمان لوگ جڑے نے گناہگار اے دیکھو مارکیٹاں پڑھیاں پیاں نے دکاناں تے لوگ بیٹھے نے گاہک آ رہے نے جا رہے نے اے مومن بندے نہیں مومن آ بندے نے جڑے اللہ دے حکم دا حکم تے اعلان سن کے مسجد کے اندر آ کے اپنے مالک دیا رحمتاں اور برکتاں سمیت رہنے اور رمضان المبارک کے مہینے نو سمیت رہنے اللہ اکبر اللہ اور مومن دی گل سنا دیا مومن دی گل آؤ مدینہ المنورہ میرے پیغمبر دا شہر ہے او مدینہ جس کے اندر ایک نماز پڑھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب رحمان اپنے بندے نو 1000 نماز دا اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے کیوں اس مدینے شہر دی شان نرالی ہے کیوں انہوں عظمتاں ملیاں نے انہوں کیوں مقام ملیا ہے کائنات اس چپے تے روئے زمین تے ساری آبادیاں اور سارے شہر کے بستیاں نے کسی شہر میں اتنا مقام نہیں مکے تو علاوہ کسی شہر کے اندر اتنی برکتاں نہیں مکہ تو علاوہ جنیاں برکتاں اللہ رب رحمان نے خطہ مدینہ المنورہ کے اندر رکھ دیتیاں نے کیونکہ اس شہر اندر میرے پاک محمد نے ڈیرا لگایا کہو صلی اللہ اور بلند آواز بولو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دا شہر مدینہ مکے تے مدینے دی کہ شان نرالی ہے مکے تے مدینے دی کہ شان نرالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو او جتھے ٹر دریا لوگو تو نین دوالی ہے او جتھے ٹر دریا لوگو تو نین دوالی ہے مکہ شہر میرا لائے اوتھے پیدا ہویا کملی والا ہے او مکہ شہر میرا لائے مدینہ بڑیاں عظمت والا ہے انہاں دونوں شہراں دی رب خود کیتی رکھوالی ہے مکے تے مدینے دی اے شان نرالی ہے او جتھے ٹر دریا لوگو تو نین دوالی ہے مکہ شہر بڑا آلہ ہے جتھے پیدا ہویا کملی والا ہے مدینہ شہر بڑا آلہ ہے بڑی عظمت والا ہے انہاں دونوں شہراں دی رب کی آپ رکھوالی ہے جتھے پھر دریا لوگو تو نین دوالی ہے او مکے دیو گلیوں نی سونے دیو ڈلیوں نی مدینے دیو گلیوں نی ریشم نالوں پھلیوں نی تسی رج رج ویکھے آئے تسی رج رج ویکھے آئے جدے موڈے اتے کملی کالی ہے مکے تے مدینے دی یہ شان نرالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو او جتھے ٹر دریا لوگو
کونین دوالی اے مدینہ منورہ اللہ اکبر ایماندار کی گل آئی. ایماندار کہڑے مومن بندے نے اللہ کا حاکمین میں اپنے مومن بندیاں نے اوصاف قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے. میرے پیغمبر دا شہر مدینہ ہے. تفسیر قرطبی والے نے اپنی تفسیر دے اندر سورہ نور دے وچ لکھیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک جان نثار وفادار مومن بندہ ایماندار بندہ ہے. یہ اپنی دکان تے بیٹھا ہے. اوے دکاندار و تاجر و تجارت کرنے والے ہو, دکان والے ہو, دکان والے ہو. یہ دکاندار انج کر کے ویکھیا گاہک آ گیا ہے. گاہک نے آ کے سودا منگ رہا ہے. سودا ترازو دے اندر رکھیا ہے. پہلے وقتاں دے اندر ترازو دے کنڈا انج کر کے مٹھ تے اٹھایا جاندا سی. ایک پلڑے دے اندر ایک سیر دو سیر دا وٹا رکھیا ہویا ہے. ایک پلڑے دے اندر ایک کھنڈ چینی گھیو کوئی دوسرا سودا رکھیا ہوا ہے. انج کر کے ترازو نو اٹھایا ہے. ادھر مسلم مصطفیٰ بلال حبشی دیاں آوازاں آ گئیاں. مسجد نبوی دے اندروں صداواں آ گئیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ایسا کام آ گیا. ایک مومن بندہ ہے اور ایماندار اپنا تے دا ایمان پر بھلا ہے. انہیں انج کر کے تکڑی ترازو اٹھایا ہے. جنہوں اذان ایدے کن دے اندر پہ گئی ہے انہیں اوٹھے ہی اس ترازو نو چھڑ دیتا ہے. گاہک دی پرواہ نہیں کی, ایدے پیسیاں دی پرواہ نہیں کی. چلا گیا اللہ دے گھر دے اندر. میں صدقے دے قربان جاواں ایک ایسا مومن کی شان والا مومن ہے. اپنی دکان تو اپنے کاروبار دے دو ایک مسجد وال چلے آئے. آسمان تو جبریل میرے محمد کی طرف چل کے آئے. ایک مسجد اندر پہنچ گیا ہے. جبریل بھی آ گیا ہے. آگے اعلان فرما دیتا ہے سونیا تہاڈی امت دے اندر تہاڈے جان نثاراں دے اندر ایسے عظیم مومن نے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. جنہ دی تجارت جنہ دا کاروبار جنہ دیا دکاناں اللہ دے ذکر دے اندر انہاں نوں ٹول نہیں کردیاں, انہاں نوں مائل نہیں کردیاں, اللہ دے ذکر تو پیچھے نہیں ہٹا دیندیاں. اس واسطے میرے ویرو اے مومن ایسے مومن بنو. رمضان والے مومن نہیں بلکہ آدمی مومن بندے نوں بننا چاہیے. ہمیشہ اللہ دے نال یاریاں رکھنیاں چاہیے نے. اپنے مالک کائنات نوں ہر ویلے یاد رکھنا چاہیے. اس واسطے پاک پیغمبر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رمضان کا مہینہ آیا ہے, اللہ کی رحمتاں کا مہینہ آ گیا ہے تے رحمتاں تے برکتاں لو. ماہ رمضان آیا رب دا مہمان لٹ لو بہارا رمضان آ گیا. لٹ لو بہارا رمضان آ گیا. لٹ لو بہارا رمضان آ گیا. وہ ان رب دی مرضی دا ہے کام کیتا کام
انہیں رب دی مرضی دا کیتا ہے کام روزہ لے کے آیا اے واسطے بخشش دا پیغام لوٹ لو بہارا رمضان آ گیا رمضان آ گیا مولا دی مرضی دا ہے اس کیتا اے کام رمضان آ گیا بن کے بخشش دا پیغام آؤ پھر مولا کولو دعا کریے مولا کی ہوئی مولا اے ہوئی مہینہ ہوئے بخشش دا آلہ خزینہ ہوئے مکہ بھی ہوئے تے مدینہ بھی ہوئے مکہ بھی ہوئے تے مدینہ بھی ہوئے کعبے نال لگیا سینہ بھی ہوئے بخشش دا ملیا معافیاں دا ملیا خزینہ بھی ہوئے رمضان آ گیا رمضان آ گیا اے رمضان دا مہینہ اللہ اکبر دا سحری دے ویلے رحمتاں دیاں پورا سحری دے ویلے پینڈیاں رحمتاں دیاں پورا افطاری دے ٹائم زم زم تے میٹھیاں کھجورا سحری دے ویلے رحمت دیاں پورا افطاری دے ویلے زم زم تے میٹھیاں کھجورا جنت وچ مل سن سونیاں ہورا لٹ لو بہارا رمضان آ گیا رمضان آ گیا بن کے تیری میری بخشش دا پیغام آ گیا رمضان آ گیا رمضان آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم